بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی معیشت تیزی سے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے دور میں۔ اب دولت کاغذی نوٹوں کی بجائے ڈیجیٹل کوڈز میں تبدیل ہو رہی ہے، اور یہی تبدیلی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی معاشی جنگ کو جنم دے رہی ہے۔ ایک طرف چین ہے جو اپنی ریاستی کرنسی ڈیجیٹل یوان کو عالمی سطح پر پھیلانے کے مشن پر ہے، جبکہ دوسری طرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کرپٹو کرنسی میں بھی نمبر 1 بنے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ کرپٹو کرنسی آج دنیا کی سب سے بڑی ابھرتی ہوئی صنعت بن چکی ہے، اور امریکہ کو اس میدان میں بھی اپنی قیادت برقرار رکھنا ہوگی۔ ان کے مطابق چین تیزی سے کرپٹو ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، مگر وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں پیچھے رہ جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح انداز میں کہا کہ جس طرح ہم مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا کے رہنما ہیں، اسی طرح کرپٹو کرنسی کے میدان میں بھی امریکہ کو قیادت کا اعزاز حاصل ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ابتدا میں کرپٹو کرنسی کے خلاف پالیسی اپنائی، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ کرپٹو سپورٹرز کی ایک بڑی تعداد ٹرمپ کی پالیسیوں سے متفق ہے، تو انہوں نے محض سیاسی فائدے کے لیے اپنا موقف بدل لیا۔ اس بیان کے بعد امریکہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا واشنگٹن واقعی کرپٹو کو مستقبل کی معیشت کا حصہ بنائے گا یا پھر اسے محدود کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ دوسری جانب چین کئی سالوں سے اپنے سرکاری ڈیجیٹل کرنسی ڈیجیٹل یوان کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ریاستی کرپٹو کرنسی ہے جس پر مکمل کنٹرول چینی حکومت کے پاس ہے۔ چین کا مقصد عالمی تجارت میں امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی معیشت کو زیادہ خود مختار بنا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی منڈیاں چین کے ڈیجیٹل یوان کو قبول کر لیں تو امریکی ڈالر کی بالادستی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے اور مالیاتی ماہرین اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن میں یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ چین یہ نظام امریکی اقتصادی پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جس سے امریکہ کی عالمی برتری کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کو صرف ایک مالیاتی معاملہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے ڈیجیٹل دور میں برتری حاصل نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں کمزور قیادت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گی۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی صرف پیسے کی نئی شکل نہیں بلکہ طاقت کے توازن میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ چین کا ڈیجیٹل یوان امریکہ کے لیے وہی چیلنج بن سکتا ہے جو سرد جنگ کے زمانے میں سوویت یونین کی ایٹمی دوڑ تھی۔ اس لیے امریکہ میں ڈیجیٹل ڈالرز کے منصوبے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ چینی حکومت کا موقف ہے کہ ان کا مقصد ڈالر کی جگہ لینا بالکل نہیں بلکہ عالمی تجارت کو آسان اور شفاف بنانا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ دنیا اب ایک نئی معاشی سر جنگ میں داخل ہو چکی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں بندوقوں کے بجائے ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ امریکہ اب صرف دفاعی یا سیاسی میدان میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل معیشت میں بھی اپنی سپر پاور حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ مقابلہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ اثر و رسوخ کا ہوگا، یہ کہ کون سی قوم عالمی معیشت کے نظام کو کنٹرول کرے گی۔ کرپٹو کرنسی کا مستقبل اگرچہ غیر یقینی ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ دنیا کا مالیاتی نظام اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ڈیجیٹل یوان، بٹ کوائن، ایتھیریم اور دیگر ڈیجیٹل اثاثے عالمی معیشت کی نئی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان یہ کرپٹو دور آنے والے وقت میں عالمی سیاست، تجارت اور طاقت کے توازن کو یکسر بدل سکتی ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ کرپٹو کرنسی دنیا پر کب چھائے گی، بلکہ یہ ہے کہ کون اسے کنٹرول کرے گا۔ کیا امریکہ اپنی قیادت برقرار رکھ پائے گا یا چین اپنی ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے عالمی معیشت کا نیا مرکز بن جائے گا؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس سوال کا جواب پوری دنیا کی سمت متعین کرے گا۔ اگر آپ کو یہ تجزیاتی رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ریئل نیوز پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ دنیا کی بڑی خبروں، عالمی سیاست اور معیشت میں بدلتے رجحانات سے باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ریئل نیوز پاکستان، سچ کی آواز۔ سبسکرائب کریں، رہیں ہر خبر سے باخبر۔